السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناز نغمہ نقش اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیشن۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، کیسے وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کی تیاری رجب سے شروع کر دیتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان مہینہ ہمارے نصیب میں فرما۔ سبحان اللہ، اللہم سلم نال رمضان۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، وسلم ہلنا اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے، وتسلم منا پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے۔ سبحان اللہ، اتنے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ شعبان کا چاند خود دیکھنا پسند کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ شعبان کا چاند خود دیکھے، اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا۔ ماں باپ کی نافرمانی پورے دین کو روک دیتی ہے، صرف روزہ نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے۔ ایک صحابی، ان کے بیگم کا پیغام آیا کہ میرے خاوند مر رہے ہیں، انہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہے، وعدہ کیا وعدہ، یہ نہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی تھی، ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے پر معاف کر دیے، آپ کی طفیل معاف کر دیا۔ آپ دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں پر کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ تو کہا ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ تو کہا ہاں جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ، وہ آ گئی۔ آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں، تم ناراض ہو بیٹے سے؟ تو کہا ہاں میں ناراض ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں ناراض ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کا تہجد میں اٹھنے والا اور دن کا روزے والا ہے، لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا ہے، سخت لہجے میں بولتا ہے، مجھے اس کا دکھ ہے، اس سے زبان سے میرا دل توڑا۔ مجھے اسی کا دکھ ہے کہ اس نے زبان سے میرا دل توڑا ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے، گالیاں دی جا رہی ہے، صرف سخت لہجے میں بات کرتا تھا، بس اتنی سی ہی اس کی غلطی تھی۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گے؟ تو کہا جی میرا جی نہیں چاہتا اسے معاف کرنے کو۔ آپ نے کہا میں آگ لگا دوں تو اس کی سفارش کرو گی؟ تو کہا نہیں، اتنی تو ناراض نہیں ہوں اپنے بیٹے سے، آگ میں جلتا دیکھوں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جلا دے گا۔ تو کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھائیں اور جنازے کے بعد اعلان فرمایا، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین و آسمانوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول اور نہ ہی حج قبول۔ تو روزوں کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہہ رہی ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کو عزت دو، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اسے عزت دو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر تشریف لاتی،
کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا تو لگا ہوا تھا۔ جتنی دفعہ آتی، جب آتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور فاطمہ کی طرف آگے بڑھ جاتے تھے اور پھر اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑتے اور پھر بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑ کر لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے پیار کرتے تھے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اور اپنے اولاد کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تیسرا، جس سے روزہ اوپر نہیں جاتا، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، خون کے رشتہ دار، ماں کے طرف کے اور باپ کے طرف کے، ماں کے طرف کے خالہ ماموں اور باپ کے طرف کے چاچا اور پھوپھی وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا، جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہو، یعنی کسی سے بغض رکھتا ہو، کینہ پالتا ہو، اس کا بھی روزہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا۔ اس لیے اگر آپ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں تو آج سے ہی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ سب کو ہدایت دے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔